السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جس طریقے کے حالات ہمارے سروں پر آ چکے ہیں اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری غفلت کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ ہمارے اوپر حالات پر حالات آئے چلے جا رہے ہیں اور ہماری قوم بجائے بیدار ہونے کی مزید غفلت کی طرف جا رہی ہے۔ جس طریقے کے حالات ہیں ہم سب واقف ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غفلت کے اندر بھی ہم نے ریکارڈ توڑ معاملہ کر دیا ہے۔ دوستوں، گزشتہ کل ایک ریئلٹی شو ہے بگ باس، یہ ہر سال ہوتا ہے سردیوں کے اندر۔ اس موقع کے اوپر ہم نے یہ دیکھا بہت سارے لوگ شروع ہی سے اس بات کی تمنا، اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے منور فاروقی، کامیڈین بھی ہے، شاعر بھی ہے، اس کے تعلق سے دعائیں کر رہے تھے، باقاعدہ دعائیں کر رہے تھے کہ یہ جیت جائے۔ ایک شخص کے بارے میں تو ویڈیو یہاں تک وائرل ہوا کہ اس نے حرمین شریفین کے اندر کھڑے ہو کر کے احرام پہنے ہونے کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے دعا کی۔ بیت اللہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، اس کی تجلیات ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہیں، وہاں تو بندے کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، وہاں کھڑے ہو کر کے اتنی بیکار دعا۔ اور پھر جب کل بہت سارے لوگوں کی دلی مراد بھرائی، دلی مراد پوری ہوئی، دعا قبول ہوئی، جس شخص کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے وہ شخص جیت گیا، تو لوگوں نے باقاعدہ اس بات کو سیلیبریٹ کیا، اپنے اسٹیٹس کے اوپر لگایا، خوشی کا اظہار کیا۔ دوستوں، آپ لوگ کہیں گے کہ ہم بڑے خشک مزاج ہیں، ہر مرتبہ یہی باتیں کہتے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری گردن پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جگائیں، ان کی غفلت کو دور کریں۔ میرے بھائیوں، فلسطین کو 4 مہینے مسلسل ہو چکے ہیں، جو حالات وہاں کے ہم سب جانتے ہیں، کس طریقے کی تصاویر وہاں سے سامنے آ رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ رویہ، مجھے بتائیے کہ یہ قابل قبول ہے؟ اگر اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ خلیل الرحمان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر وابستہ ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی طرف واپس لوٹاؤ، جیسی بھی زندگی گزری اب تک، جتنی بھی گزری، توبہ کرو، استغفار کرو۔ لگتا نہیں کہ ہماری قوم توبہ کرے گی؟ ہمارے ہاتھوں سے بابری مسجد تمام جو ہے ثبوت اور معاملات ہمارے حق میں ہونے کے باوجود چھین لیا، کیا کرا ہم نے؟ بلکہ کوشش کیا کری ہم نے قیادت کو کوسنے کے سوا، علماء کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعا دینے کے سوا؟ کیا ساری ذمہ داری قیادت کی ہے؟ کیا ساری ذمہ داری علماء کی ہے؟ میری اپنی کوئی ذاتی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میری اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روؤں، گڑ گڑاؤں، اپنی اس غفلت بھری زندگی سے توبہ کروں، بیدار ہو جاؤں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ دین سکھاؤں، اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے دین کا جو ہے اظہار کروں؟ نہیں صاحب، اس طریقے کی چیزیں کبھی ہم لوگ فیفا ورلڈ کپ میں لگ جاتے ہیں، کبھی ہم لوگ کسی فلم کو ہٹ کرانے میں لگ جاتے ہیں، کبھی کسی سیلیبریٹی کو کوئی ریئلٹی شو جتوانے پر لگ جاتے ہیں، کبھی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ پر لگ جاتے ہیں۔ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، خدا جانے کون سا ایسا قیامت کا کڑکا ہے یا کون سا ایسا معاملہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہماری آنکھ کھلے گی، جس کو دیکھ کر کے ہماری نیند ٹوٹے گی، جو قیامت کا کڑکا ہے جس کو سن کر کے ہمارے کان کھلیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، سم بکم عمیٌ کا ہم لوگ مزداق بنے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کڑھن کے باوجود زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جو جذبات سے جو ہے متاثر ہو کر کے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں۔ میں یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، پروردگار ہماری نسل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق دے، اور اس غفلت کی زندگی سے واپس باہر آنے کی، بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔